بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹرین ویسے تو روانگی سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے پلیٹ فارم پر لائی جاتی ہے، مگر واشنگ لائن میں 2 گھنٹے پہلے ریڈی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کمائی کی خاطر اور جگہ پکڑنے کے لیے وہاں جا کے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ چندہ نے صرف سہولت دیکھی ہوگی۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر لگے گی تو خانِ اعظم بھیڑ بھاڑ میں دھکم پیل سے بچ جائیں گے۔ اس وقت اسٹریچر کے ساتھ شاہ عالم کو اندر پہنچانا مشکل ہوتا۔ تیمور نے خفیف ہو کے کہا، یو آر رائٹ، ادھر میرا دھیان ہی نہیں گیا، تم اسی لیے مطمئن تھے۔ چندہ نے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور بولی، چلیے مہاراج۔ میں نے گاڑی نکالتے ہوئے کہا، مہارانی آپ خفا ہیں کچھ؟ تم نے کیا کہا تھا خان جی سے؟ وہ بولی، میں نے جو کہا تھا وہ سب کے سامنے بتا دوں؟ کہا ہوگا تب بھی سنا ہی ہوگا سب نے۔ وہ بولی، میں نے کہا تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ لاہور تک۔ تم اکیلے سب کچھ کیسے کرو گے؟ سب کچھ کیا صرف ڈرائیونگ کرنی تھی؟ تیمور صاحب بھی تھے تمہارے ساتھ؟ چندہ کا منہ پھولا ہوا تھا۔ تیمور صاحب وہ سب نہیں کر سکتے تھے جو میں کرتا۔ ڈرائیونگ کے ساتھ تمہیں یاد کرتے ہوئے ہر 30 سیکنڈ بعد ایک ٹھنڈی آہ بھرتا، پھر غم فرقت کے موضوع پر کوئی دردناک شعر پڑتا، جیسے ہر ٹرک کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا سفر سے پہلے آئل پانی چیک کرنا ضروری ہے، مرنے سے پہلے کسی ظالم حسینہ پر مرنا ضروری ہے۔ خان جی نے نہیں، تم نے کہا ہوگا کہ میں اکیلا نہیں جا سکتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ بھی غلط نہیں، تمہارے بغیر میں سفر آخرت پر بھی نہیں جا سکتا، جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ جا سکتے ہو، تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ بولی، میں نے افسوس سے سر ہلایا، تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اور اس پتھر سے تم میرے دل کو اخروٹ کی طرح توڑ رہی ہو۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ آدمی کو اتنا خود غرض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی مشکلات کا خیال تھا، خان جی کا نہیں۔ میں ان کے ساتھ جاتی تو کچھ مدد ہو جاتی ان کی، پتہ نہیں کہاں ضرورت پڑ جائے انہیں میری۔ میں نے بنا کے کہا، پھر کیا ضرورت تھی آنے کی؟ کیا میں تمہیں بلانے گیا تھا؟ میں نے تو بہت انکار کیا تھا کہ تمہاری شترے بے مہار اور شترے غمزدہ دکھانے والی خطرناک بیٹی سے تو میں اکیلا ہی بھلا، مگر وہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں تم کو میرے سر منڈنے کے لیے۔ گاڑی روکو، میں اتر کے واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ بگڑ کے بولی۔ میں نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ٹرین بھی مس کر دو گی تم، اب تو بھگتنا ہی پڑے گا تمہیں لاہور تک۔ حیدرآباد میں اتار دینا مجھے۔ میں نے کہا، راستے میں کوئی حیدرآباد نہیں آتا، پہلے پشاور آئے گا، پھر کوئٹہ، اس کے بعد ایبٹ آباد۔ سوری، وہاں تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میاں والی، پھر بیوی والا، گوجرانوالا اور لاہور۔ اس کے سوا یہ نان سٹاپ سروس ہے۔ راستے کی سواری نہیں بٹھاتے ہم، جب گاڑی کے بریک فیل ہو جائیں تو وہ نان سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تم کو اترنا ہے تو چلتی گاڑی سے کود جاؤ۔ آگے دریائے سندھ پر کوٹری بیراج آئے گا، نہایت مناسب جگہ ہے چھلانگ لگانے کے لیے۔ امید ہے فلمی فارمولے کے مطابق تمہیں مچھیرے یا خانہ بدوش نکال لیں گے اور تمہیں سردار کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تم آنکھیں کھول کے پوچھو گی، میں کہاں ہوں؟ اور اسی لمحے سردار کا بدقماش، بدبخت اور بد شکل بیٹا تم پر فریفتہ ہوگا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اف، میں کچھ نہیں سن رہی، کیا بولے جا رہے ہو؟ میں نے اسٹیئرنگ پر طبلہ بجاتے ہوئے گانا شروع کیا، ہم حال دل سنائیں گے، سنیے کہ نہ سنیے، اجی سنیے کہ نہ سنیے۔ اس کے علاوہ مس خان، میں تمہیں سنانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں زمانے کو سنا رہا ہوں، اور یہ آواز حق ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تم نہیں روک سکتی مجھے، میں تمہارے، میرا مطلب ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، ڈرتے نہیں دنیا میں مسلمان کسی سے۔ ناصر، خدا کے لیے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچھا، گویا اتنی بے خبر ہو تم، حالانکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، اور چونکہ پاگل ہو چکا ہوں تمہاری دید کی ساعت اول سے، چنانچہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے، فی الحال بیٹھیں گے دیوانے دو تمہاری چونکہ چنانچہ کی ایسی تیسی۔ اس نے میرے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کے کہا، ماروں تمہارا سر اسٹیئرنگ پر، سارا پاگل پن ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے چلا کے کہا، اف، غضب خدا کا ہاتھا پائی مردوں سے، بلکہ نامحرم مردوں سے، توبہ توبہ۔
آہ میں گنجا ہو جاؤں گا، سارے بال تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے، میرے چاند پر چندہ چمکے گا تو چاندنی منعکس ہوگی۔ اس نے میرے بال نہیں چھوڑے اور میرے سر کو آہستہ سے آگے جھکایا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسٹیئرنگ کو سیدھا رکھا۔ بک بک بند کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے ایک دل خراش آہ بلند کی۔ خدا کے لیے مجھے گنجا مت کرو، تمہیں شاہ رخ خان کے اسٹائل کی قسم، مجھے انوپم کھیر مت بناؤ، میرے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ دیکھو بال بچ گئے ہیں ہم حادثے سے۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، مگر میں ہنستا رہا اور برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ تنگ آ کے اور پریشان ہو کے چندہ نے خود ہی میرے بال چھوڑ دیے۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، اس نے کچھ خفیف ہو کے کہا۔ میں نے کہا تھینک یو، اس کو ہم اردو میں استقامت کہتے ہیں اور وفا کہتے ہیں، جو تم کر رہی تھیں اسے جفا اور مشق ناز۔ چندہ نے کہا آئی ایم سوری، مجھے بلا وجہ غصہ آ گیا تھا، میں نے زیادتی کی۔ میں نے فراق دلانہ مسکراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ہاں مگر تم چاہو تو اس کی تلافی بھی کر سکتی ہو، بلکہ آئندہ ہر زیادتی کرنے کا غیر مشروط اجازت نامہ بھی حاصل کر سکتی ہو۔ اس نے کہا اچھا جی، وہ کیسے؟ بس ایک جملہ بول کے، میں نے عیاری اور معصومیت کے ساتھ کہا۔ انگریزی کے 3 لفظ ہیں، وہ مجھ سے زیادہ عیار ثابت ہوئی، وہ تو میں بول چکی، آئی ایم سوری۔ میں نے سوچ کے کہا وہ جملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، آئی پر شروع ہو کے یو پر ختم ہوتا ہے، درمیان میں تیسرا لفظ ہے جو بڑا مقدس رشتہ ظاہر کرتا ہے اور دوستی، پسندیدگی اور وفاداری کا عنوان ہے۔ بات یہ ہے سر کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے کہا ہاں میری زیادتی سے تمہارا ہیئر سٹائل خراب ہوا، کہو تو اسے ٹھیک کر دوں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے برش نکالا اور میرے سارے بال یوں آگے پھیلا دیے کہ میری آنکھوں پر آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، مگر تم واقعی بہت اچھے لگ رہے ہو، میں تو کہتی ہوں کہ اپنا یہی ہیئر سٹائل بنا لو۔ میں نے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا اور گررا کے کہا یہ ہیئر سٹائل بناؤ اس کا جس کے سر پر 3.5 بال ہیں اور 3.5 سیر کے تربوز جیسے سر میں 3.5 تولہ عقل ہے، اسی لیے جنرل نہیں بن سکا۔ صاف کہو نا، نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ایک اور آہ سرد بھر کے کہا ڈرنا پڑتا ہے جناب، کسی بھی تحریک یا منصوبے ایجاد یا انقلاب کی بنیاد پہلے صرف ایک مفروضہ یا خیال ہوتا ہے جو ذہن میں کسی کومپل کی طرح پھوٹتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں اس کا وجود ایک حقیقت بن کے ابھرنے لگتا ہے، پھیلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک تناور درخت کی طرح اس کی وسعت اور بلندی سے صرف نظر ممکن نہیں رہتا۔ تیمور کے ذہن میں بھی ناصر عظیم کو شاہ عالم کا اعلی کار بنانے کا خیال بہت پہلے آیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا کہ یہ خیال تھوڑی سی محنت اور ذہانت سے حقیقت بھی بن سکتا ہے، اور اس نے پوری کوشش بھی کی، مگر جیسے بیج بونے والا کسان آنے والے موسموں کی نامہربانی اور زمین کے اچانک بنجر ہو جانے پر تقدیر کو الزام دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی تیمور کو ناموافق حالات اور غیر متوقع حادثات نے ناکامی سے دوچار کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کامیابی کا خواب ایسے بکھر گیا جیسے گیس لیمپ کا مینٹل ذرا سے جھٹکے سے گر جاتا ہے تو روشنی کی جگہ تاریکی لے لیتی ہے۔ دوسرے خیال نے میرے ذہن میں جنم لیا تھا، در حقیقت اس کی بنیاد بھی وہی خیال تھا جس پر تیمور نے بڑے سوچ بچار کے بعد عمل شروع کیا تھا، مگر جب یہ فنا و بقا کی جنگ بن گئی تو میں نے اپنی ساری توانائی خود کو بچانے کی جدوجہد میں صرف کر دی۔ میں ایسا نہ کرتا تو شاہ عالم باقی رہتا مگر ناصر عظیم نہ رہتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری کامیابی میں تقدیر کی یاوری شامل تھی، میرا خیال حقیقت میں ڈل گیا تھا اور آج میں یعنی ناصر عظیم اپنی تقدیر کا مالک تھا، مگر شاہ عالم کے کالم میں شاہ عالم کی پوزیشن وہ تھی کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ دنیا میں ہونے کے باوجود دنیا کے لیے بے وجود ہو گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے چاند آسمان کی وسعت میں موجود ہو تب بھی سورج کے سامنے دکھائی نہیں دیتا۔ تیمور نے اپنی ناکامی اور شکست کو بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں قبول کر لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے سارے زمانے کو جمع کر لیتا اور انگلی کے اشارے سے بتاتا کہ دیکھو وہ ہے چاند، مگر دیکھنے والے اس پر ہنستے اسے دیوانہ قرار دیتے اور پوچھتے کہ کہاں ہے چاند، ہمیں تو صرف سورج نظر آ رہا ہے۔ اس کو اندازہ تھا کہ وہ اپنی بات نہیں منوا سکتا، مجھے جھوٹا اور جعلی ثابت کرنے کی نہ اس میں ہمت تھی
اور ناصلاحیت ایسا ہوتا تو وہ اپنی سے آدھی عمر کے نوجوان کا نائب حکم بردار اور یس مین نہ ہوتا۔ وہ قیادت کی اہلیت سے محروم تھا، چنانچہ اس نے تقلید کو شعار اور مزاج کا حصہ بنا لیا تھا۔ جو بھی حاکم ہو اسے سلام وفاداری بدلنا اس کے لیے ضرورت پڑنے پر گیئر بدلنے کی طرح تھا۔ چڑھائی آئے تو بدل دو، اترائی ہو تو پھر بدل دو، ورنہ جس گیئر میں گاڑی چل رہی ہے چلتی رہے۔ نائب صدر رہنا اس کا مقصوم تھا جس پر وہ قانع تھا۔ صدر کون ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تیمور کے لیے یہی خیال وجہ عافیت تھا۔ رکشی نے اتنے پرسکون اور حقیقت پسندانہ انداز میں زندگی کی اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے ذہنی اور جسمانی مزاحمت کی تھی۔ اس نے صرف آثار دیکھ کے اور ناگزیر سمجھتے ہوئے شکست کو ایک منطقی نتیجے کے طور پر خاموشی سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ بھرپور جارحیت کے بعد اور اپنی آنکھوں سے اپنے ہار دیکھ لینے کے بعد اس نے میرے سامنے تو ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اس کے اندر کی جنگ ابھی تک جاری تھی۔ مجبوری کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی جنگ، اپنے نقصان کا صدمہ برداشت کرنے کی جنگ، اپنی بے چارگی ماننے کی جنگ، غصے اور بے بسی کے احساس کا زہر پینے کی جنگ۔ چنانچہ وہ سخت اعصابی دباؤ میں تھی۔ میں اور چندہ آپس میں اسی طرح باتیں کرتے، لڑتے جھگڑتے اور ہنستے کھیلتے رہے تھے جیسے نہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے اور نہ ہماری باتیں سننے والا۔ زندگی کا چلن جو کل تھا وہی آج بھی ہے۔ ہم نہ پریشان تھے اور نہ پشیمان۔ صورتحال پوری طرح ہمارے کنٹرول میں تھی اور ایسے ہی ہمارے جذبات اور خیالات۔ یہ خان اعظم کی تربیت اور ہماری ریاضت کا نتیجہ تھا۔ آج سے آج کے دن اور گزرنے والے لمحے کے مسئلے کو خیال کی ساری توانائی اور خیال کو کنٹرول کرو۔ گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تیمور عین چندہ کے پیچھے میرے بائیں جانب پیچھے والی سیٹ پر خاموش بیٹھا باہر دیکھتا رہا تھا۔ میں نے بیک ویو مرر کو ایسے ایڈجسٹ کر لیا تھا کہ میری نظر تیمور کو دیکھ سکتی تھی۔ خود تیمور کو اوپر دیکھنے سے میرا چہرہ دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ اسے اندازہ ہوگا کہ میں پیچھے کی ٹریفک کو نہیں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ احساس اس کو احمقانہ اور ضرر رسان جرأت آزمائی کے مظاہرے سے روکنے اور اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کافی تھا۔ رکشی سیٹ کے دوسرے کنارے پر میرے پیچھے بیٹھی مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھنا خلا میں تکنے کے مترادف تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کے مناظر پر مرتکز تھیں، مگر خیالات کی دنیا میں وہ نہ جانے کہاں تھی۔ ایئر کنڈیشن پجیروں کے ہلکے سرمئی ٹینٹڈ شیشوں سے دھوپ کی چمک بھی یوں لگتی تھی جیسے اوپر ابر آلود آسمان ہے۔ لوگ چلتے پھرتے خاموش سائے نظر آتے تھے جو باتیں کرنے کے لیے لب ہلاتے تھے اور ہنسنے کے لیے منہ کھولتے تھے، مگر آواز برآمد نہیں ہوتی تھی، جیسے کوئی ٹی وی کی ساؤنڈ بند کر دے اور پکچر دیکھتا رہے۔ رکشی اور تیمور نے اگر ہماری باتیں سنی تھیں تو انسنی کر دی تھیں۔ نہ کوئی ہماری باتوں پر ہنسا تھا اور نہ کسی نے دخل اندازی کی تھی۔ جذبات کے رشتوں کے اعتبار سے ہم وہی تھے جو برسوں سے تھے۔ تیمور یا رکشی کے لیے زندگی کا مفہوم بدل گیا تھا۔ وہ اندیشہ ہائے دور دراز میں گم تھے۔ کل کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ جو کل تک تھا وہ کل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اور جو تصور بھی نہیں تھا وہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ شاید تیمور نے سب سوالوں کے جوابات تلاش کر لیے ہوں اور کسی نہ کسی طور خود کو مطمئن کر لیا ہوگا۔ اسے وہی کرنا چاہیے جو انگریز کہتے ہیں، بادشاہ سلامت مر گئے، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ لیکن رکشی کے لیے اچانک آ جانے والے اس انقلاب کے نتائج کو نوشتہ تقدیر کی طرح قبول کر لینا اتنا آسان نہ تھا۔ زندگی اس کے لیے کل جتنی مشکل اور صبر آزما تھی، آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ دشوار ہو سکتی تھی۔ اسے ایک بڑے فیصلے کے لیے بہت سے چھوٹے فیصلے کرنا ضروری تھا، مگر فوری طور پر اس کی قوت فیصلہ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اچانک کہا، تمہیں شاید یاد نہیں رہا، میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ گولیاں چاہیے سکون آور۔ میں نے کہا میں واقعی بھول گیا تھا، مگر کیا ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ کس چیز کے بغیر گزارا کروں میں؟ آخر وہ چڑ کے بولی، ساری محرومیوں کا ایک یہی تو مداوا تھا میرے پاس، یعنی تم عادی ہو ان گولیوں کی، اب ہونا ہی پڑے گا۔ پہلے تو کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی تھی، پھر اکثر ہونے لگی۔ وہ بولی، ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ جو عارضی سکون کے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں موت کو گلے لگا سکتی تو دائمی سکون مل جاتا۔ یہ نیکی تم کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ میں نے کہا، پلیز شٹ اپ، کون سی گولی استعمال کرتی ہو تم؟
سونے کے لیے لیگزونل پہلے ایک لیا کرتی تھی، اب 2 بھی ناکافی محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کسی دن تم کو 4 6 یا 8 10 گولیوں سے بھی سکون نہیں ملے گا، تم پوری شیشی نگل جاؤ گی۔ مجھے یا کسی اور کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنی سب سے بڑی دشمن تم خود ہو۔ کیا اپنی زندگی کا سکون بھی میں نے خود چھینا تھا؟ یہ ایک ایسی بے رحمی کی بات ہے کہ الزام بھی تم مجھے ہی دیتے ہو۔ اپنی خوشی سے کون مرتا ہے؟ میں نے کہا بیوقوف اور بزدل لوگ جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آسانی سے مر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ان کی زندگی جینے کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا زندگی کو جینے کے قابل بنانا پڑتا ہے، جیسے گھر کو سجا سنوار کے رنگوں اور پھولوں سے، روشنی سے اور مسکراہٹوں سے ڈیکوریشن پیس رکھ کے، تصویریں لگا کے اور پردے ڈال کے خوبصورت بناتے ہیں، حسن پہچاننے اور تلاش کرنے سے نظر آتا ہے۔ تم تقدیر کے قائل ہی نہیں۔ تقدیر تو ایک سودا کرتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک پیکج دیتی ہے کہ سکھ کے ساتھ دکھ، کامیابی کے ساتھ ناکامی، محبت کے ساتھ نفرت، پھولوں کے ساتھ کانٹے اور دن کے ساتھ رات کو بھی قبول کرنا پڑے گا، کوئی یہ سودا نہ کرنا۔ شلوار قمیض پہن رکھے تھے اور غالباً راڈو گڑیاں ہی باندھی ہوئی تھیں۔ ان کی آب و تاب سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ اپنی شناخت کے لیے ان کے پاس حلیے کے علاوہ 2 چیزیں تھیں، ایک نئے ماڈل کی لینڈ کروزر، دوسری جدید خودکار ہتھیار اور سینے پر اویزا میگزین کی بیلٹ۔ ہوٹل کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو دیکھتے ہی سراسیمہ ہو کے کھڑے ہو گئے تھے، جو انہیں پہچانتے نہیں تھے۔ وہ بھی خوفزدہ نظر آ رہے تھے، جلد از جلد واپس جا کے بس میں بیٹھ جانا چاہتے تھے یا ٹرک لے کر روانہ ہو رہے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں تقدیر کا برا پھل ان کے نام نکل آیا تو منزل کے بجائے وہ ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ غالباً تشریف رکھنے کے بعد مالک نے ہماری پجیروں کے بارے میں سوال کیا ہوگا اور اس میں سفر کرنے والوں کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ چندہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسی نے مجھے بعد میں تفصیل رپورٹ دی تھی۔ ہوٹل کے مالک نے چندہ کی طرف اشارہ کیا، جو بڑی فراغت سے اب گاڑی کے آس پاس ٹہلنے میں مصروف تھی۔ اسے تیمور کے اور میرے واپس آنے کا انتظار تھا۔ ہوٹل کا مالک چندہ کی طرف بڑھا اور قریب آ کے بولا، آپ کو وڈیرا سائیں نے بلایا ہے۔ چندہ نے بے نیازی سے کہا، کون وڈیرا سائیں؟ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جناب۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، مگر نام کیا ہے ان کا؟ کیوں بلا رہے ہیں وہ مجھے؟ آخر چندہ نے کہا، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، آپ خود چل کے پوچھ لیں۔ چندہ نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا، تم جاؤ، میں کسی وڈیرے سائیں سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ یہ تو بڑی غلط بات ہوگی جناب۔ شٹ اپ، غلط بات یہ نہیں ہے کہ تمہارا وڈیرا سائیں ایک عورت کو 10 مردوں کے سامنے بلا رہا ہے، تمیز نہیں ہے اسے اتنی کہ مجھ سے کام ہے یا بات کرنی ہے تو خود چل کے یہاں آئے۔ میں کیا اس کی رعیت ہوں یا غلام ہوں اس کی؟ جاؤ اور یہ سب کہہ دو اس سے، جاؤ۔ اس نے آخری الفاظ اتنی بلند آواز میں کہے کہ سب نے ہی سنا۔ اب ہوٹل کا مالک مجبور ہو گیا کہ اس گستاخی اور سرکش لڑکی کے بارے میں وڈیرے سائیں کو خوب نمک مرچ لگا کے رپورٹ دے۔ اس نے بلائی کے خیال سے چندہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ انکار کی جرت نہ کرے، مگر چندہ نے اسے ہی بے عزت کر دیا تھا۔ وڈیرے سائیں نے چندہ کا اشتعال انگیز اور توہین آمیز جواب سنا اور نظر اٹھا کے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے باڈی گارڈز مشتعل ہو کے کئی بار اٹھے اور انہوں نے کندھے سے اپنی کلاشن کوپ بھی اتار لی، مگر پیر وڈیرا سائیں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے صبر اختیار کرنے کو کہا۔ پھر وہ خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ چندہ نے سوچا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے قلعہ بند ہو جائے، مگر وہ اپنا خوف کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اطمینان سے ان کو قریب آتا دیکھتی رہی۔ پیر سائیں کے باڈی گارڈ بھی دائیں بائیں مگر ایک قدم پیچھے ان کے ساتھ چلتے آ رہے تھے اور ایسے مستعد تھے جیسے مقابلے پر ایک نازک اندام اور خالی ہاتھ لڑکی نہیں، ان کا کوئی جانی دشمن راکٹ لانچر لیے کھڑا ہے۔ قریب آ کر انہوں نے کہا، ہم نے بلایا تھا تمہیں لڑکی۔ کیوں بلایا تھا؟ چندہ نے نرمی سے کہا، میں تو آپ کی صورت اور نام سے بھی آشنا نہیں۔ لڑکی، ہم انکار سننے کے عادی نہیں، وہ برہمی سے بولا۔ میں بھی ہر ایرے گیرے کا حکم نہیں مانتی۔ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ بس لینڈ کروزر میں پھرتے ہو، تمیز تہذیب کچھ نہیں، یہ نہیں جانتے کہ خواتین سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ چندہ نے کہا۔
وڈیرا سائیں، ایک باڈی گارڈ نے کہا، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اجازت دو ہمیں کہ اس کو تھوڑا سبق سکھائیں۔ دوسرا بولا، چندا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، اپنے ان شکاری کتوں سے کہو کہ مجھ سے دور رہیں، اپنی طاقت اور مردانگی کا مظاہرہ کرنا ہے تو انتظار کریں، میرے ساتھ بھی مرد ہیں۔ بکواس کرتی ہے ہمارے سامنے۔ ایک باڈی گارڈ آگے بڑھا، بھونکتی ہے کتیا کی طرح۔ دوسرے نے بھی پیش قدمی کی۔ وڈیرا پیر سائیں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید اب وہ بھی مزید بے عزت ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ چندا نے ایک دم خطرے کو اپنے سر پر محسوس کیا۔ دونوں گارڈ اس کے مقابلے میں دگنی قد و قامت کے وحشی مرد تھے۔ انہوں نے دو طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے چندا کے لیے فرار کے راستے مسدود کر دیے تھے۔ اپنی خود کار رائفلیں کندھے پر لٹکانے کے بعد وہ ریچھ جیسے بازو پھیلائے اسے یوں دبوچ لینا چاہتے تھے جیسے عقاب اپنے پنجوں میں چڑیا کو پکڑتا ہے۔ چندا نے ایک بار پھر چیخ کے کہا، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ پیر سائیں اپنے مریدوں کو منع کریں، اکیلی عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں، مگر اس وقت تک وہ چندا کے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ چندا اگر چاہتی تو دوڑ کے گاڑی میں بھی پناہ لے سکتی تھی، مگر یہ پناہ گاہ اسے کوئی تحفظ نہیں فراہم کر سکتی تھی۔ وہ گاڑی کے شیشے کلاشنکوف کے بٹ مار کے توڑ دیتے اور اسے اندر گھس کے پکڑ لیتے۔